بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زبان سے حق جاری کر دے اور آپ کو اس حق کو سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری بہت سی بہنیں جو پاکستان سے باہر ہیں اور ایسے ممالک میں ہیں جو نان مسلم ہیں، وہ اکثر سوال کرتی ہیں کہ ہم پردے کے معاملے میں کیا کریں، کیونکہ نان مسلم سٹیٹس میں پردہ الاؤ نہیں ہے، اور اگر الاؤ ہو بھی مطلب آپ کو اس کے لیے پے کرنا پڑتا ہے، یعنی فائن دینا پڑتا ہے۔ تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ تو دیکھیں، انسان ہجرت کرتا ہے وہاں سے جہاں پہ وہ اچھے طریقے سے اپنے دین کو فالو نہ کر سکتا ہو۔ اگر تو آپ کے لیے پاسبل ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں اللہ کی خاطر، یعنی وہاں آپ کے لیے دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر جائیں، نمبر 1۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے، آپ وہاں پڑھ رہی ہیں یا آپ کی فیملی وہاں ہے اور آپ کے لیے موو کرنا مطلب مشکل ہے، تو آپ کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ یہ یاد رکھیں، نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ نہ کرنے سے کرنا بہتر ہوتا ہے۔ دیکھیں، فرض تو فرض ہے، رائٹ؟ پردہ تو فرض ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ اب لیکن آپ کی جیسی سچویشن ہے، وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ آپ پردہ کریں گی تو آپ پہ ہو سکتا ہے آپ کو جیل ہو جائے اور آپ کو اٹھا لیا جائے، آپ کو فائن کر دیا جائے، اور آپ یہ سب کچھ بیئر نہیں کر سکتی، لائک یو آر ویک فار اٹ، یعنی آپ کمزور ہیں۔ تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ جو آپ کر سکتی ہیں وہ آپ کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو گرلز ہیں جن کے ہسبینڈ جو ہے وہ مانتے نہیں ہیں پردے کے بارے میں، ٹھیک، وہ اپنے آپ کو ایک پلس پوائنٹ یہ دے دیتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ نہیں مانتے، اب ہم ان کی نافرمانی تو نہیں کر سکتے، ہم اپنا گھر تو نہیں خراب کر سکتے، اس لیے ہم پردہ نہیں کرتے۔ اچھا، اوکے، ہو گیا۔ اب جب وہ پردہ نہیں کرتی تو وہ پھر باقی بھی کھلا پھر رہی ہوتی، یعنی باقی بھی کوئی جو دوسرے ایلیمنٹس ہیں ان کو پورا نہیں کر رہی ہوتی، یعنی جان بوجھ کے اپنے آپ کو ایک آپ کہہ لیں کہ جسٹیفیکیشن دے دینا کہ میں نہیں کر سکتی، میرے گھر والے نہیں مان رہے یا میرے ہسبینڈ نہیں مان رہا۔ دیکھیں، کئی جگہ پہ سچویشن جو ہے وہ ٹرو ہے، صحیح ہے، ہسبینڈ جو ہے اتروا دیتے ہیں، گھر والوں کا بہت سخت ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اور آپ اس کے اگینسٹ نہیں کھڑی ہو پاتی، ٹھیک ہے؟ ان سب کو میں اکٹھا کور کر رہی ہوں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ اپنا منہ نہیں ڈھانپ پا رہے، اسی چیز کی ایک جنگ ہے نا کہ سب کو اعتراض ہوتا ہے منہ نہیں کور کرنا، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کپڑے وہ بھی پہنتے ہیں، کپڑے ہم بھی پہنتے ہیں، کس چیز کی جنگ ہے، کس چیز کی لڑائی ہے، کس چیز کے لیے مخالفت ہوتی ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم اپنے چہرے کے اوپر پردہ لگا لیتے ہیں، صرف اس لیے ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ پردہ ہم نے کیا ہے، ہمیں پرابلم ہونی چاہیے کہ ہمیں گرمی میں مسئلہ ہے، ہمیں سردی میں مسئلہ ہے، ہمیں سانس کا مسئلہ ہے، جو بھی پرابلمز ہے وہ ہماری ہونی چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اپوزٹ لوگوں کو ہم سے پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک؟ اچھا، اب اگر آپ کے ہسبینڈ نے آپ کا پردہ اتروا لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے کپڑے بھی کم کر دیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے بال کھلے کر کے شادیوں میں چلے جائیں، ٹھیک؟ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ خدا کا خوف کرنا ہے، ٹھیک؟ آپ نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے، آپ کے کپڑے ایسے ہونے چاہیے جو مردوں کو آپ کی طرف اٹریکٹ نہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ آپ بالکل شارٹ کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں جی میرا بڑا شوق ہے پر میرے نا ہسبینڈ کو پردہ کرنا پسند نہیں ہے، تو پھر جو آپ کر رہی ہیں کم از کم وہ تو ٹھیک کریں نا، جتنا آپ کر سکتی ہیں وہ تو کریں۔ آپ کے کپڑے لانگ ہوں، آپ کورڈ ہوں، کھلے ہوں، اور اس کے بعد آپ سر آپ کا کور ہو۔ حجاب کے لیے کوئی نہیں منع کرتا نارملی کہ آپ کا سر کیوں کور، نارملی نہیں منع کرتے، تو آپ وہ کور کریں۔ باقی صرف اور صرف آپ کا نقاب رہ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے، آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے اور آپ کے ہسبینڈ کا دل بدل دے، آمین۔ آپ کے گھر والے نرم ہو جائیں آپ کے ساتھ، اور آپ جس سسرال میں جائیں وہاں پہ بھی آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ تو جتنی بھی میری لسنرز ہیں جو ابراڈ ہیں ان کو پرابلم آ رہی تھی کہ اب ہم کیا کریں، تو وہ آپ نہیں کر پا رہی تو باقی سب کچھ تو ضرور کریں، ٹھیک ہو گیا نا؟ اب آپ
دیکھیں آپ نے اپنا سر کور کر لیا، اپنا باقی پوری باڈی کور کر لی، آپ فیس کے اوپر آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جو اٹریکشن کا باعث ہو. یعنی کہ آپ لپسٹک لگا رہی ہیں، پھر اس کے اوپر کاجل لگا رہی ہیں، پھر لائنر لگا رہی ہیں. نارملی جو لڑکیاں پردہ کرتی ہیں وہ نیچے میک اپ کر لیتی ہیں کیونکہ ان کا میک اپ نظر نہیں آتا. ہاں یہاں پہ ایک میں بات کہہ دوں، اب یہ نہیں کہ آپ میک اپ کر کے نقاب کر کے آپ کی جو آنکھیں ہیں ان کے اوپر پورا میک اپ آپ کا پرومیننٹ ہو رہا ہو، ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، پھر تو آپ کی آنکھیں زیادہ فتنہ کریٹ کریں گی نا کہ آپ کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ آپ ایسا تیار ہوئی ہیں، آپ کا ابایا بھی اس قسم کا ہے کہ دیکھنے والا کہے کہ اس کا ابایا اتنا خوبصورت ہے تو اندر والی عورت کتنی خوبصورت ہوگی. تو اصل جو آپ کا مقصد تھا کہ آپ کو ان نظروں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے فتنہ نہیں بنانا، آپ تو وہ کر رہی ہیں. اس لیے یہاں پہ میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں کہ پلیز آپ نقاب کریں تو اس کو مطلب اس طرح کا خوبصورت نہ بنائیں کہ مرد آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں، رائٹ. اور جو باقی دیکھنے والی عوام ہے، لڑکیاں، وہ یہ بھی نہ سمجھے کہ اچھا یہ کرنا ہے تو بڑا آسان ہے، ہم بھی میچنگ سارا کچھ کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، پردے کی رسپیکٹ کرنی، اچھے طریقے سے اٹریکشن کا باعث نہ بنے. ہاں صاف ستھرا آپ کا ابایا ہو، کھلا ہو، اچھا ہو، ڈیسنٹ ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اٹریکشن کا باعث نہ بنے. کبھی سعودیہ کی خواتین کا نقاب اگر آپ دیکھیں تو بہت خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ ان کی طرف کوئی مرد دیکھ ہی نہیں سکتا. فل بلیک، آنکھیں بھی ان کی تقریباً فل کور، گلو، سب کچھ خوبصورت ان کا ہوتا ہے. اور ہمارے پاکستان میں اگر کوئی اس طرح کرے فل بلیک تو اس کو کہیں گے یہ بھوت آ گیا ہے یا ایکسٹریمس ہو گئی ہے. سو یہاں تھوڑا سے کلر ڈفرنٹ کرنے پڑتے ہیں، لیکن ڈارک کلرز میں جانا پڑتا ہے. تو یہ ہے کہ جو باہر کی خواتین ہیں جو کر سکتی ہیں وہ کریں. اب یہ ہے کہ اب آپ نے حجاب کر لی تو اپنے فیس کے اوپر ایسے کام نہیں کرنے آپ نے، اور اپنے فیس کو آپ نے سادہ رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے. اچھا جی، پردہ کون سے عمر کے بچے سے کرنا شروع کریں؟ دیکھیں نارملی اب جو ہے 12 سال کا جو بچہ ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے. ٹھیک، وہ بالغ ہو جاتا ہے 12 سال کا بچہ، اور وہ آلموسٹ 6 کلاس میں ہوتا ہے. اور آپ کو نہیں پتا کہ بالغ ہے یا نہیں، تو میں کیا کرتی ہوں، میں پوچھ رہی ہوں بیٹا آپ کی ایج کیا ہے. اگر تو کہ 11 ایئرس تو کہ میں اپنا جو نقاب ہے اس کو نیچے کر لیتی ہوں. اگر وہ کہے کہ 12 ایئرس تو میں اوپر کر لیتی ہوں. کہیں پہ اگر مجھے ڈاؤٹ ہو کہ یہ بچہ جو ہے وہ سچ نہیں بول رہا، کیونکہ مطلب جو بالغ بچہ ہوتا ہے نا اس کے چہرے سے، اس کے فیچر، اس کی آواز ذرا چینج ہو جاتی ہے، تو پھر میں وہ پردہ نہیں اتارتی. تو نارملی 12 ایئرس کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کو کرنا ہے. اب آپ کا وہ آپ کا کزن ہے، بہت کلوز کزن ہے، چاچو کا، ماموں کا، پھپھو کا، جس کا مرضی بیٹا ہے وہ آپ کے لیے نامحرم ہے. اور ایک کوشچن بہت زیادہ کیا گیا مجھ سے، وہ یہ تھا کہ کیا بہنوئی سے پردہ ہے؟ بہت زیادہ کوشچنز آئے، تو یاد رکھیں بہنوئی سے پردہ ہے اسی طرح جس طرح جیٹ اور دیور سے پردہ ہے. یہ ساری کنفیوژن لوگ پیدا کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ آپ کی بہن کا ہسبینڈ ہے تو وہ آپ اس کے لیے حلال نہیں ہیں، تو وہ مطلب آپ کے ساتھ کا نکاح نہیں ہو سکتا، دس اینڈ دیٹ، یہ ساری باتیں کرتے ہیں. آپ کا اس سے نقاب ہے، آپ کا اس سے پردہ ہے. آپ دیکھیں میڈیا میں اتنے اس کے اوپر ڈرامے بنے ہیں، بہت زیادہ اس کے اوپر لکھا گیا بہت زیادہ، کہ جس میں اور ارد گرد بھی بہت چیزیں دیکھی گئی کہ بھائی کہتے ہیں کہ بہنوئی جو ہے وہ سالی کے ساتھ یعنی اپنی وائف کی بہن کے ساتھ انوالو ہو گیا. تو جس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس میں باؤنڈری کریٹ کر دیتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے. تو بالکل آپ کا اپنے بہنوئی سے پردہ ہے. دوسری بات، کافی زیادہ کوشچنز یہ آتے ہیں کہ اپنے امی کے ماموں، امی کے چاچو، امی کے دادا، امی کے نانا، ان سے پردہ ہے کہ نہیں. تو ایک بڑی سمپل سی چیز بتا دیتی ہوں، جو آپ کی امی کے محرم ہیں وہ آپ کے بھی محرم ہیں. یعنی آپ کی امی کے چاچو آپ کی امی کے لیے محرم ہیں، آپ کی امی کے ماموں آپ کی امی کی محرم ہیں، آپ کی امی کے نانا محرم ہیں. تو وہ سارے رشتے جو آپ کی ماں کے لیے محرم ہیں وہ سارے آپ کے لیے بھی محرم ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے سوائے بہنوئی کے. ٹھیک، جو بہن کا ہسبینڈ ہے چونکہ وہ آپ کی امی کا داماد ہے تو وہ آپ کی امی کا اس سے پردہ نہیں، لیکن آپ کا صرف یہ ایک پوائنٹ ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. امی کے جتنے رشتہ دار ان کے محرم ہیں وہ آپ کے بھی محرم ہیں.
دوسرا کوشچن آتا ہے شوہر کے رشتہ دار. شوہر کے سارے رشتہ دار آپ کے لیے نامحرم ہیں سوائے شوہر کے باپ کے، یعنی آپ کے سسر. آپ کے سسر آپ کے محرم ہیں، باقی سارے رشتے نامحرم ہیں. آپ کے سسارے آپ کے لیے نامحرم ہیں. رائٹ؟ اچھا جی، کوشچن بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیتے ہیں. ایک کوشچن مجھے آیا تھا، وہ یوں تھا کہ وہ لڑکی پردہ کرتی ہیں وہ لڑکی پردہ کرتی ہیں اور ان کے جو والد ہیں وہ اب چھوٹی بہن کو کہتے ہیں کہ آپ بھی پردہ کریں، یا بڑی بہن کو کہتے ہیں کہ آپ بھی اس کو دیکھ کے پردہ کریں. تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے کیوں پردہ شروع کیا، آپ کی وجہ سے مجھے بھی بابا کہہ رہے ہیں، تو میں اب کیا کروں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ الحمدللہ جہاں پر نیکی کا کام ہوتا ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے دوسروں کو، الحمدللہ. اور وہ آپ کے والد ہیں، وہ آپ کی بہن کے لیے بھی وہی چاہیں گے بہتری جو وہ آپ میں دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ. تو آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جب والدین کمپیئر کرتے ہیں نا دو بچوں کو، تو اس کی وجہ سے جیلسی آ جاتی ہے. بلکہ اپنے بچوں کو گائیڈ اس طرح سے کریں، ان کو یہ نہ لگے کہ مجھ سے بہتر سمجھا جا رہا ہے میری بہن کو یا میرے بھائی کو. تو گائیڈ کریں تو اچھے طریقے سے کریں کہ بیٹا ماشاءاللہ آپ میری شہزادی ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ آپ پردہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ کمپیئر کریں کہ دیکھو وہ پردہ کرتی ہے تو آپ بھی کرتے ہیں، کیونکہ بچے سے جیلس ہو جاتے ہیں. تو آپ کی بہن جو ہیں وہ آپ کی بہت عزیز ہیں، ان سے آپ محبت کریں. آپ نے اپنے دل میں ان کے لیے کوئی بھی نیگیٹو بات نہیں لے کے آنی، یہ نیچرل ہوتا ہے، تھوڑی سی جیلسی آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے. آپ ان سے بہت محبت کریں اپنی بہن سے، اور آہستہ آہستہ ان کو دین کی باتیں بتائیں، اور انشاءاللہ وہ پردے کی طرف آ جائیں گی. اس کے بعد یہ کوشچن آتا ہے کہ خالو سے پردہ ہے؟ تو جی بالکل خالو سے پردہ ہے، اور خالو اور پھپھا دونوں سے آپ کا پردہ ہے. اچھا ایک بات دیکھیں کہ اگر آپ کی پھپھو کی شادی آپ کے چاچو سے ہو جاتی ہے، آپ کے چاچو کیا ہے؟ آپ کے محرم ہے. سوری، آپ کی خالہ کی شادی آپ کے چاچو کے ساتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی خالہ کی شادی چاچو سے ہو جاتی ہے. اب وہ جو چاچو پہلے تھے وہ اب آپ کے خالو بھی بن گئے. تو اب آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میرے خالو ہو گئے تو میرے نامحرم ہیں، کیونکہ وہ آپ کے پہلے چاچو ہیں. تو چاچو کیا ہوتے ہیں؟ وہ محرم ہوتے ہیں. کلیئر ہو گیا نا؟ یعنی کہ سم ٹائم ایسا بھی رشتہ بن جاتا ہے نا، تو مطلب کہ آپ کی جو پھپھو ہیں آپ کی جو خالہ ہیں ان کی شادی کر دی جاتی ہے آپ کے چاچو کے ساتھ، تو مطلب دو بہنیں ایک گھر میں آ جاتی ہیں. تو وہ آپ کے پہلے چاچو تھے، وہ آپ کے محرم تھے، اب وہ آپ کے خالو بن گیا، ابھی محرم ہے. ورنہ نارملی جو آپ کے خالو اور پھوپھا ہیں وہ آپ کے لیے نامحرم ہیں. اچھا جی، سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سید لوگوں سے پردہ نہیں ہوتا، کیا ایسا ہے؟ بالکل نہیں، پردہ ہے. آپ دیکھیں ام المومنین نے پردہ کیا کہ نہیں کیا، صحابیات نے پردہ کیا کہ نہیں کیا، سب نے کیا، بالکل پردہ ہے. میں نے کس ایج میں پردہ کیا؟ میں نے، کیونکہ میرے پاس پردہ سیریز نہیں تھی نہیں، ایکچولی مجھے جب میں نے قرآن پڑھا اور قرآن کے احکامات پڑھے تب میں نے پردہ سٹارٹ کیا، لیکن تب میری ایج ہو چکی تھی، مطلب زیادہ ایج ہو چکی تھی. اس ایج میں نہیں جس میں اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ. آپ یہ الحمدللہ پردہ ابھی سٹارٹ کیا، سب کچھ نارمل ہے، بس کھانا کھاتے وقت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے گائیڈ میں. ہاں الحمدللہ، دیکھیں کھانا کھاتے وقت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اب آپ اپنا نقاب سلیکٹ کر لیں کہ آپ کون سا نقاب میں ایزی رہیں گی. سٹارٹنگ میں گندا ہوتا ہے نقاب، اور یس کھانا گرتا ہے جھولی میں آ کے، یہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہے. اور سب سے زیادہ مشکل مجھے سوپ پینے میں ہوتی تھی، اور رائس کھانے میں ہوتی، اور آئس کریم کھانے میں ہوتی تھی. لیکن الحمدللہ گندا ہوتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ پریکٹس ہو جاتی ہے،
اور انشاءاللہ آپ کر لیں گی. اللہ کی خاطر اگر کبھی آپ باہر جا کے کام بھی کھا لیں گی تو اللہ کو پتا ہوگا کہ آپ نے اپنے پردے کے لیے یہ چیز چھوڑی. شاید میں نے پردہ سیریز 1 میں یہ بات ڈسکس کی ہو کہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک شادی میں گئی تھی, تو وہاں پہ سوپ تھا, رائٹ, اور سردیاں تھی, ظاہری بات ہے میرا دل کر رہا تھا کہ میں سوپ لوں, لیکن ارد گرد میں نے دیکھا کہ مطلب لوگ ہیں بیٹھے ہوئے, اور اگر میں سوپ پیوں گی تو میرا نقاب گندا ہو جائے گا اور وہ ایک بڑی بری سی لک لگے گی, کیونکہ وہ پھر منہ والی سائڈ سے گیلا ہو جاتا ہے اور عجیب سا لگتا ہے. تو میں نے اس کو چھوڑ دیا, حالانکہ میرا دل بہت کر رہا تھا, لیکن میں نے کہا نہیں, مجھے اپنے عبائے میں بھی اچھا دکھنا ہے, گندی لک نہیں آنی چاہیے کہ دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ نقاب میں انسان کتنا برا لگتا ہے, پھر کوئی اور نقاب نہیں کرے گا. تو میں نے وہ چھوڑ دیا, اور الحمدللہ اس سے جو نیکسٹ فنکشن تھا اس میں میرے سامنے سوپ پڑا تھا اور ارد گرد کوئی نہیں تھا, اور اللہ کی طرف سے جیسے میرے لیے تحفہ تھا کہ آپ جتنا مرضی پیو. تو ایک فنی بات بتا رہی ہوں آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جب آپ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے. دیکھیں, عورت پوری کی پوری پردے والی چیز ہے, ٹھیک ہے. اب کچھ لوگوں کا اختلاف ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فیس کا پردہ نہیں ہے, تو اگر فیس کا پردہ نہیں تو پھر پردہ ہے کس چیز کا, ٹھیک. اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے, ٹھیک. کچھ لوگ کہتے ہیں جی پاؤں بھی نظر آئے, ہاتھ بھی نظر آئے. تو دیکھیں یہ اختلافات ہیں, لیکن ان شارٹ عورت پوری کی پوری چھپانے والی چیز ہے. اب آپ دیکھیں اگر کسی عورت کے ہاتھ اور پاؤں, میں آپ کو ایک مرد کی ایک وہ بتاتی ہوں, کسی مرد سے کسی کے تھرو میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عورت کے پاؤں سے پہچان لیتے ہیں کہ وہ عورت خوبصورت ہے کہ نہیں. یہ کسی مرد کی میں آپ کو سوچ بتا رہی ہوں کہ ہم عورت کی شکل کی بجائے اس کے پاؤں دیکھتے ہیں. استغفر اللہ, کہ اگر پاؤں صاف ہیں تو مطلب لڑکی بھی پیاری ہے. تو ہاتھ اور پاؤں اٹریکشن کا باعث بنتے ہیں, ہاتھوں سے آپ کا کلر پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا کلر کیسا ہے. سو ہاتھ اور پاؤں کا پردہ کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور عورت پورا کا پورا چھپانے کی چیز ہے. اگر جو پہلے ہاتھوں کا پردہ نہیں کرتے وہ آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں, ٹھیک. آپ ایک دفعہ کر کے باہر نکلیں, پھر آپ نے خود وہ ڈفرنس فیل کرنا ہے, پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا ڈفرنس لگا. ایک ہے جو ہاتھوں کا پردہ نہیں کرتا لیکن باقی کرتے ہیں, اوکے, یہ نہیں میں کہہ رہی کہ وہ غلط ہیں, ٹھیک. تقوی کے سمجھے سٹیپس ہیں, لیکن آپ ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھیں. آپ اپنے ہاتھ کور کر کے جائیں اور پھر دیکھیں, اور پھر ایک دفعہ ان کور میں دیکھیں, آپ کو خود فیل ہو جائے گا واٹ از دا ڈفرنس. الحمدللہ میں نے کسی کی بات ہے, الحمدللہ میں نے فرسٹ شادی اٹینڈ کی ویل بٹ کھانا نہیں صحیح کھایا. سویٹ ڈش کھیر تھی, نہیں کھائی بٹ می سیٹسفائڈ. الحمدللہ, اور کھیر شادیوں میں بہت مزے کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور ایک گرین ٹی سردیوں میں, رائٹ. تو وہ آپ نہیں صحیح طرح کھا سکی, کوئی بات نہیں, آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے چھوڑا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بہترین نعمت بدل عطا فرمائے. یقین کریں جب کوئی چیز ہم چھوڑے ہوتے ہیں نا, آپ کو لگتا ہے کمی ہو رہی ہے, وہ اس کمی سے انسان کو محبت مل جاتی ہے اللہ کی. یہ بڑی لاجیکل چیز ہے. جو چیز آپ چھوڑے ہوتے ہیں نا, جیسے ہم نے حرام ریلیشنز کے اوپر بات کی, جب آپ وہ چیز چھوڑے ہوتے ہیں حرام ریلیشن, تو اب ایک خلا آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, خالی پن, کہ آپ کو عادت تھی اس بیڈ ریلیشن کی, اب اس سے باہر نکلے اللہ کے لیے, تو وہ ایک خالی پن ہوتا ہے. وہ خالی پن میں اللہ کی محبت چلی جاتی ہے. آنسو آ رہے ہیں, تکلیف ہو رہی ہے, لیکن وہیں سے آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہوتا ہے. یقین کریں یہ بڑی خوبصورت فیلنگ ہے. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, تو اس کو نماز ادا کرنی تھی, ٹھیک ہے, اور نماز کے کچھ ارکان تھے جو اس کے فادر نہیں کرتے تھے, لیکن اس کو پتا چلا کہ یہ کرنا ہے, لیکن وہ اپنے ڈرتا تھا, تو اس نے اپنے فادر سے چھپ کے نماز پڑھی, اور اس نے بہت زیادہ دھوپ میں نماز پڑھی. اور اس نے بعد میں آگے مجھے بتایا, یعنی کہ گرمیاں تھی اور فادر سے چھپ کے وہ نماز پڑھا تھا, اور جب وہ میرے پاس آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, لیکن وہ آنسو اس شرمندگی کے نہیں تھے, ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو جب کوئی چیز آپ اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں تو اس میں پھر محبت آ جاتی ہے اللہ کی, الحمدللہ. کیا ہم گلوز نہیں پہنتے تو ہمارا پردہ پراپر نہیں ہے, اور اگر ہم گلو ساکس پہنے تو گھر میں گیسٹ آئیں تو کیسے کریں گے پلیز؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کا پردہ پراپر نہیں ہے. میں نے کہا یہ تقویٰ کے لیول ہے. گھر میں obviously ہاتھ کور نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, پاؤں تو پھر کور ہو جاتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ
لمیٹڈ لوگ گھر میں آتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ لمیٹڈ لوگ گھر میں آتے ہیں، تو جب آپ کے ہاتھ اگر آپ نہیں کور کر سکتے، آپ کو سرو وغیرہ کرنا ہے، تو اپنے ہاتھوں میں رنگز وغیرہ نہ پہنے، ٹھیک ہے، بس وہ اٹریکٹیو نہ لگے. اور آپ جس بھی نقاب کی سٹیپ پر ہیں اس سے نیچے نہ اتریں، ٹھیک ہے، اس سے اوپر جانے کی کوشش کریں. اچھا جی، اور کوشچن آپ لوگ کے دل میں کوئی رہ نہ جائے کہ ہم نے کوشچن نہیں پوچھے. السلام علیکم. آپ ہی میرے رشتے میں بہت مسئلہ آتا ہے کہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں پردہ کرتی ہے اور اس وجہ سے میرے پیرنٹس بھی پریشان. آپ کل کا لیکچر سنیں. کل ہم نے شادی پر ٹی چھوڑ دی، یعنی چائے چھوڑ دی، اور وہ آج جب میں اسکول سے آئی تو ہمارے گھر بھجوا دی کسی نے شادی والی ہی. اللہ اکبر اللہ. یہ میں آپ کہہ رہے ہیں آپ نے اللہ کے لیے چھوڑا، اللہ نے وہی چیز اٹھا کے آپ کے گھر پہنچا دی. الحمدللہ. دیکھیں اگر آپ کی ساس یا کوئی بھی آپ کو ٹانٹ کرتا ہے پردے کے اوپر، تو یہ ان کا کام ہے، کیونکہ آپ ان سے مختلف ہو چکی ہیں، اور جو چیز مختلف ہوتی ہے اس کو ہضم کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو ٹانٹ آپ کو کوئی بھی کر سکتا ہے، آپ کی سگی ماں بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، سگے بھائی سگی بہن بھی کر سکتی ہے. اس کو برداشت کریں. اتارنا نہیں ہے نقاب. یہی سمجھا رہا تھا کہ آپ ہار جائیں گی اور آپ اتارے نہیں، چپ کر کے سن لے. بدتمیزی نہیں کرنی، آگے سے جواب نہیں دینا، اور خاموشی میں بہت خیر ہے، ٹھیک ہے. مسکرا کے آپ اپنا پہن لیا کریں کہ ام المومنین بھی پہنا کرتی تھی، اپنے آپ کو کور کرتی تھی، تو مجھے بھی اپنے آپ کو کور کرنا ہے. آپ کے مشن پر ہم ہیں، اپنے فرینڈ گروپ میں آپ کی سیریز کروا رہی ہیں. الحمدللہ یو آر مائی انسپریشن. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین اجر دے. یہ آپ لوگوں کا صدقہ جاری ہے میرے ساتھ ساتھ. آپ جہاں پہ بھی اس کو آگے پھیلاتے ہیں، آپ سوچیں آپ ایک چین امیجن کریں، ایک چین ہے، پردے کی چین ہے، اور اس میں عورتیں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں، لمبی سی چین ہے، سوچیں لمبی سی روپ رسی، سوچیں اس کو پکڑی جا رہے ہیں لوگ، پکڑی جا رہے ہیں، لمبی جاتی جا رہی ہے، اس میں لڑکیاں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں. اور پھر جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو پتا چلے گا اس نے اتنی چین میں اتنی عورتوں کو ایڈ کروایا، اس نے اتنی عورتوں کو ایڈ کروایا. الحمدللہ الحمدللہ. یہ کہاں تک جائے گی؟ یہ رکے گا ہی نہیں. آپ جن کو پردے کی طرف لے کے آئیں گی، پھر وہ اور لوگوں کو لے کے آئیں گے. امیجن کریں نا ایک ٹری کے جس کی برانچیز ہیں، جس کی شاخیں جو بڑھتی جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، آمین. اور پردے میں تو جو خوشی ہے وہ کسی اور چیز میں ہے نہیں. مطلب یہ مجھے تو سب سے خوبصورت چیز جو ہے وہ پردہ لگتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی لگتا ہوگا. اگر ڈاکٹر کو دکھاتے وقت ڈاکٹر چیک کرنے کے لیے تو پردہ رہتا ہے. میں نے یہ چیز پردہ سیریز 1 میں مینشن کر دی ہے کہ ڈاکٹر نے چیک کرنا ہے تو آپ کو پردے میں ہی چیک اپ کروانا ہے. اور اگر آپ کو کان دکھانا ہے تو کان والی سائڈ آپ کھول دیں، ٹھیک ہے. اگر بہت زیادہ کمپلسری ہو جاتا ہے سم ٹائم جہاں پہ فیمیل ڈاکٹرز نہیں ہوتی، تو پھر آپ کو میل ڈاکٹر کو بھی دکھانا پڑ جاتا ہے. اور اتنا حصہ آپ کھول لیں، ٹھیک ہے، جتنا ضروری ہے. جیسے اب میرا جو ہے وہ سیزیرین تھا. میرا بیٹا جب ہوا تو جو مجھے انجیکشن دینا تھا، لائک جب بے ہوش کرنے کے لیے جو دیتے ہیں، وہ میل نہیں دینا تھا، میل ڈاکٹر نہیں دینا تھا. تو جتنا ضروری ہوتا ہے وہ اتنا کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں. اچھا، آپ کی امی کے یہ جنہوں نے اسٹیپ بردرز وغیرہ کا کوشچن پوچھا، پلیز آپ اس کو ڈیٹیل میں مجھے ان باکس کر دیں کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں. وہ علم سیکر نے آئی تھنک پوچھا. یہ جو آپ نے اسٹیپ بردرز کا پوچھا، یہ ذرا ان باکس کر دیں. اچھا جی.
ایک کوشچن آیا تھا کہ آپ کا قرآن تفسیر کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے. تو جن کو نہیں پتا میں آپ کو بتا دوں. الحمدللہ فیبرری میں قرآن کی شارٹ تفسیر سٹارٹ ہو رہی ہے، جس کا ہم نے نام رکھا ہے موٹیویشن فرام قرآن. اور اس کا انٹروڈکشن لیکچر ہوگا انشاءاللہ، اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ بیسک تفسیر ہوگی، شارٹ سی. صرف اس میں ہر وہ انسان جس کو گرامر نہیں آتی، جس کو روٹ ورڈ نہیں آتا، جس کو کوئی ایسی چیز نہیں آتی، لیکن وہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، مین چیزیں وہ جاننا چاہتا ہے اور اس سے موٹیویشن لینا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو چینج کرنا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ وہ ہم اس میں سیکھیں گے. اور یہ لیکچرز ہوں گے ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، 3 days in a week انشاءاللہ. اور اس کے لیے آپ لائیو لیکچرز نہیں ہوں گے، ریکارڈڈ ہوں گے، یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کیے جائیں گے، باقی تمام سوشل میڈیا پہ بھی اپلوڈ کیے جائیں گے. اور اس کی تیاری کے لیے میں نے پہلے سے سسٹرز کو کہہ دیا ہے، سب کو، آپ کو بھی میں یہی کہوں گی اگر آپ نے کرنی ہے کہ ایک رجسٹر تیار کر لیں، اچھا سا اس کو کور کر لیں، پین، مارکر، ہائی لائٹر یہ اپنے پاس رکھیں، اور اس بک رجسٹر یا کاپی کے اوپر لکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، میرے قرآن کو سینے کے لیے کھول دے. یہ میں نے تیاری کا بتایا. اور کہا کہ اپنے پاس کوئی بھی خوشبو رکھ لیں، عطر اور پرفیوم وہ آپ نے نہیں لگانی. جہاں بیٹھ کے آپ انشاءاللہ یہ تفسیر سنیں گی اس کو تھوڑا سا خوشبودار بنا لیں تاکہ آپ کو مزہ آئے. اور اس کے علاوہ اپنے پاس ایک گلوز کا پیر رکھ لیں کہ جن دنوں میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی اور آپ کو قرآن کو پکڑنا ہو، قرآن کے عربی ٹیکسٹ کو چھونا ہو، تو آپ اپنے گلوز کو پہن لیں. میرے ایک ماموں ہیں، آپی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ صحیح ماموں کی طرح پیار ہے، لیکن وہ سگے ماموں نہیں، چھوٹے سے میری نانوں کے پاس تھے، تو میں کیا کروں؟ دیکھیں اگر آپ کے وہ سگے ماموں نہیں ہیں تو آپ کا ان سے پردہ ہے. اور ایک کوشچن مجھے آیا تھا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے چاچو لگتے ہیں، تمہارے بھائی لگتے ہیں، تمہارے ماموں لگتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو مجھے جب میرے ابو نے یہ بات کہی تھی، مجھے یاد آ گیا، میرے ابو نے کہا یہ تمہارے چاچو لگتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا تھا چاچو لگتے ہیں لیکن ہے نہیں ہے. تو میں نے ان کو بڑے آرام سے جواب دیا تھا، لگتے ہیں میں اور ہے میں بہت فرق ہے، بھائی لگتے ہیں پر ہے نہیں ہے. تو وہ بھی آپ کے ماموں لگتے ہیں لیکن ہے نہیں ہے، سو آپ کو پردہ کرنا ہے. اس کے علاوہ ایک اور کوشچن، جب یہ پردہ سیریز 1 ہوئی اس کے بعد ایک لڑکی نے پردہ کیا، مجھے یاد نہیں ان کا نام کیا تھا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں آپ نے پردہ سیریز بنائی لیکن آپ نے یہ کیوں نہ بتایا کہ جب آپ نے پردہ کیا تھا تو آپ کے ابو نے کیا رسپانس کیا تھا، کیونکہ اس لڑکی کو اپنے ابو کی طرف سے بہت ہارش ایٹیٹیوڈ تھا ان کا. اور الحمدللہ اس کو سمجھایا ود دا پیسج آف ٹائم، اس کے ابو مان گئے، الحمدللہ انہیں خوشی سے قبول کر لیا. تو جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے فادر نے کیا کیا تھا، مجھے یاد نہیں کہ پردہ سیریز 1 میں نے مینشن کیا تھا، پوری طرح یہ نہیں کیا تھا. میرے فادر کا پہلا جو ریاکشن تھا وہ یہ تھا کہ مجھے دیکھ کے خاموشی، سر نیچے، اور میری امی کے کان میں وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے کوئی بات کہی میرے بارے میں کہ وہ والا کزن بھی آتا ہے تو یہ کیا کرے گی نا. تو پھر میں ان کو کہا میں پردہ کروں گی. اور پھر اسی شام جب میں بچوں کو پڑھا رہی تھی نقاب کر کے، تو اس میں لڑکے بھی تھے، بچے جو تھے 12 سال کے، تو میں نے ان سے نقاب کیا ہوا تھا. تو میرے ابو آئے اور انہوں نے تھوڑا سا غصے کا اظہار کیا اور اشارہ کر کے کہ یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا جی میں نے پردہ کیا ہے. تو فرسٹ ان کا یہ میرا دن یہ تھا، اور اس کے بعد سب کچھ آہستہ آہستہ نارمل ہوتا گیا. لیکن سٹارٹ میں میرے فادر میرے لیے کھڑے نہیں ہوئے تھے، ٹو بی ویری آنےسٹ. یعنی کہ میں نقاب کرتی تھی، انہوں نے مجھے منع کبھی نہیں کیا الحمدللہ. وہ شروع میں خوش بھی نہیں تھے کیونکہ تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا. ہماری فیملی میں دوپٹہ تو تھا لیکن نقاب نہیں تھا. پہلے جو تھے دادا کے زمانے میں، اس سے پہلے خواتین کرتی تھی لیکن اس طرح کا شرعی پردہ نہیں کرتی تھی. لائک یہ ہوتا تھا کزن وغیرہ کے سامنے کھول لیا، باہر جا کے کر لیا. تو ایک بڑی عجیب سی بات تھی کہ یہ اس نے کیا سٹیپ لے لیا. تو لیکن جب کوئی گھر میں مہمان وغیرہ آتا تھا اور تو مطلب مجھ سے اگر کوشچن کیا جاتا تھا کہ آپ نے کیا کیا ہے، تو ذرا ایک سیکنڈ ویٹ کریں، یہ میرے بھائی کی بلی میرے پاس آ چکی ہے، اس کو میں ذرا باہر نکال دوں. پردہ سیریز کا لیکچر انجوائے کر رہی تھی.
تو جب کوئی گیسٹ آتا تھا اور وہ پوچھتا تھا کہ انہوں نے پردہ کیا ہے، آپ نے یہ کیوں کیا ہے، تو مطلب لائک جواب مجھے خود دینا پڑتا تھا، میرے ابو میرے حصے کا جواب نہیں دیتے تھے. اور ایون ایک عورت تھی، انہوں نے میرے ابو کے سامنے نقاب اتارنے کی کوشش کی، تو میں نے ان کو کہا اگر آپ نے مجھے دیکھنا تو اندر آ کر دیکھیں. وہ ابو کے فرسٹ کزن تھی تو ابو کچھ نہیں بولے، لیکن میری امی کی اور میری بہنوں کی بہت سپورٹ تھی، لیکن میرے ابو نے کبھی مجھے منع نہیں کیا. اور اس کے بعد الحمدللہ میرے ابو کی جتنی مجھے سپورٹ رہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے ان کو پردہ سیریز 2 کا جب پرومو سینڈ کیا، میں نے کبھی ان کو سینڈ نہیں کیا تھا، کبھی میں نے ان کو نہیں کہا کہ آپ میری آڈیو سنا کریں. تو میں نے مجھے بہت دعائیں دیتے ہیں، اور اب ان کو مجھ پہ پراؤڈ ہے، فخر ہے. اور میری شادی کے بعد وہ مجھے کہا کرتے تھے بیٹا آپ نے کب شروع کرنا ہے، کتنے لوگ ہیں جو آپ کو سنتے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہوں گے، سمجھیں گے آپ نے کام چھوڑ دیا. تو مجھے بہت اچھا لگا ابو کے الفاظ سن کے. تو ابھی جب ان کو میں نے پرومو سینڈ کیا تو اس کے جواب میں انہوں نے مجھے بہت خوبصورت دعائیں دی، اور انہوں نے مجھے کہا بہت زبردست بیٹا، آپ اس مشن میں آگے چلتے رہیں. تو دیکھیں جو گھر والے ہیں نا، ان کے اگینسٹ کبھی نہیں جاتے. مطلب کہ اگر وہ کسی چیز میں آپ کا ساتھ نہیں بھی دے رہے، ان کو ابھی علم نہیں ہے، بعد میں علم آ جائے گا. ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے نفرت نہیں کرتے، یہ بڑے پیارے رشتے ہیں. اور آہستہ آہستہ یہ سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ چیز نارمل نہیں ہے نا ہمارے بھی یہاں معاشرے میں، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا کہ اچھا ایسا ہو سکتا ہے. میرے ابو کے لیے یہ چیز بڑی عجیب تھی کہ جب سب باہر جاتے ہیں تو موبائل میں پکچرز لے رہے ہوتے تھے فیملی کی، یہ وہ دوسرے کیمرے سے نہیں، موبائل سے. تو لائک ان کو ہوتا تھا کہ تم نے تو نقاب کیا ہوا. میں اس کو منع نہیں کرتی تھی کہ میں نے پکچر نہیں لینی، میں نقاب میں ابائی میں ہوتی تھی اور لائک سب کے ساتھ لے لیتی تھی. آپ کسی بھی ٹور پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے تھے پتا کیا چلے گا کہ تم ہو کہ نہیں ہو، تو اس کو نیچے کرو. تو میں کہتی تھی نہیں پتا چل جائے گا نقاب میں ہی ہوں. لائک یہ پیارے بڑے رشتے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ سمجھ جاتے ہیں، اور یہ آپ کے سب سے بڑی سپورٹ ہوتے ہیں. الحمدللہ اس وقت میرے لیے سب سے بڑی سپورٹ میری ماں ہے، میرے والد ہیں اور میری بہنیں ہیں. یہ میرے لیے سب سے بڑا میرا سپورٹ سسٹم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. یہ کچھ پرسنل باتیں تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی. اور میری بہنوں کو بہت انتظار تھا کہ منیبا تم نے کب لیکچر سٹارٹ کرنے، مجھ سے زیادہ ان کو انتظار تھا. ان کو پتا تھا کہ اس کی جو ہے لائف لائن وہ یہی ہے کہ اس نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، اور اس کی خوشی اسی چیز میں ہے. ایون یہ کہ میرے بیٹے کے بعد بھی ان سب کو انتظار تھا کہ کب آپ نے سٹارٹ کرنا، اور اب وہ بہت خوش ہیں الحمدللہ. اس وقت بھی میں اپنے بیٹے کو امی کے پاس سلا کے آئی ہوں، اور وہ کہتی ہیں آپ جاؤ. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہوتا ہے تو امی کہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، مجھے بھی اجر مل جائے گا، تو تم جاؤ آرام سے جا کے لیکچر دے آؤ. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے. تو آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے حالات مشکل ہوتے ہیں، اس کے بعد آسانیاں آتی ہیں، اور یہی ہمارے جو رشتے ہیں یہ ہمارے لیے ہمارے مددگار ثابت ہوتے ہیں. الحمدللہ. میم میں کیا کروں، مجھے ابھی دین کا اتنا نہیں پتا، مگر میں اپنی نسل اپنے آپ کو سنوارنا چاہتی ہوں. اگر میں نے پردے سے سٹارٹ لیا ہے تو مجھ سے کبھی کبھی ایسے کوشچنس کرتے کہ میں خاموش ہو جاتی، کبھی بولا جاتا آواز کا بھی پردہ. ہاں جب ہم دین پر آتے ہیں تو لائک ہماری ہر ایکشن کے اوپر سب کی نظر ہوتی ہے کہ اس کو شاید یہ بھی پتا ہوگا، شاید اس کو یہ بھی پتا. ہمارا نالج تو مکمل نہیں ہے نا، جتنا ہمیں نالج آتا رہتا ہے ہم اس پہ اتنا عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ کو پتا لگا بھی نماز فرض ہے، آپ نے نماز کیا. آپ کو پتا لگا زکوٰۃ دینی ہے ہر صورت، تو آپ نے زکوٰۃ دی. آپ کو پتا چل گیا پردہ کرنا تو آپ نے کیا. یعنی جتنا آپ کو علم آتا گیا آپ نے اس پہ اتنا عمل کرنا شروع کر دیا. جو کوشچنز آپ سے پوچھے جائیں جن کا آپ کو جواب نہیں آتا تو بولے ابھی میں نے اس کے اوپر ریسرچ نہیں کی، ابھی مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں انشاءاللہ آپ کو کسی سے پوچھ کے بتاؤں گی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آواز کا پردہ ہے. تو دیکھیں اگر کوئی میل، آپ کسی میل سے بات کر رہی ہیں تو پھر آپ کو کیا کہا جاتا ہے کہ آپ نے سخت لہجے میں بات کرنی ہے، بدتمیزی نہیں لیکن سخت لہجے میں، تاکہ اس کے دل میں کوئی امید نہ آ جائے. لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا باہر کہ لڑکیاں شاپس میں اتنی بن کے آواز نکال کے بولتی ہیں کہ وہ سارے جو مرد ہوتے ہیں، سارے شاپ کیپرز، وہ اپنا کام چھوڑ کے اس عورت کی طرف دیکھنا شروع کر دے. تو ایسا نہیں کرنا. اب یہ آواز ہے، آپ اس آواز سے ہی درس دیں گی نا، اس آواز سے ہی آپ عورتوں کو بلائیں گی. آپ گھر کے باہر کوئی آئے تو آپ آہستہ سے پوچھیں گی کون ہے، یا آپ کو شاپ پہ جانا تو آپ کو شاپ کیپر سے بول کے ہی پوچھنا ہے کہ کیا ہے. تو بس اپنا لہجہ جو ہے نا وہ آپ سخت رکھیں، آواز اپنی سخت رکھیں.
میم میرے سسرال والے منہ سے کچھ نہیں کہتے مگر انہوں نے میری ہر چیز لے لی, میرا میک اپ وغیرہ, میرے کپڑے بند کر دیے. ایون میرے ہسبینڈ ہیں, میں ان کے لیے تیار ہو سکتی مگر سسرال والے بہت ٹونٹ کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. ایسے سسرال والے جو اپنی بہوؤں کے لیے پریشانیاں کریٹ کرتے ہیں, ان کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. مشکل وقت ہے, انشاءاللہ گزر جائے گا. آپ کو اپنے ہسبینڈ کے لیے پاک صاف رہنا ہے, اچھے طریقے سے تیار ہونا, جو چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ وہ کریں. باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ کبھی اپنی امی کے گھر جائیں تو وہاں سے کوئی چیز خرید کے, جیسے لپسٹک یا کوئی بھی چیز جو آپ نے اپنے کمرے میں یوز کرنی ہے اپنے ہسبینڈ کے سامنے, وہ آپ لے آئیں اور آپ ضرور تیار ہوں. آپ کو پردے نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنا آپ چھوڑ دیں, اپنا خیال رکھیں, اپنی زینت اپنے ہسبینڈ کے لیے ضرور اختیار کریں. میم جی آپ اپنی آفٹر میرج پردے کا رسپانس بتائیں, کیا رشتے میں پرابلم ہوئی کیونکہ سب ڈرتے ہیں. اچھا اٹس اے پرسنل کوشچن, لیکن ظاہری بات ہے اگر مجھے آپ کو بتانا ہی بتانا ہے. دیکھیں رشتے میں پرابلمز ہوتی ہیں نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو یہ رشتہ پسند ہے, یہ نہیں پسند, یہ ہے وہ ہے جو بھی ہے. آفٹر میرج مجھے پردے میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی. اس کا ریزن یہ تھا کہ میں نے اس چیز کے لیے بہت زیادہ انتظار کیا, ٹھیک ہے, اور میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا بھی ہوا ہے کہ میری شادی 31 ایئرز میں ہوئی اور میں اس چیز کا انتظار کرتی رہی الحمدللہ. لیکن جب میرا رشتہ ہوا تو میں نے پہلی جو اپنی ڈیمانڈ رکھی تھی, میں نے کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں پوچھا کہ لڑکے کی کیا کوالیفیکیشن ہے. بیسیکلی مطلب پتا تھا مجھے لیکن ڈفرنس تھا ایک, لیکن میں نے اس چیز کی فکر نہیں کی. میں نے نہیں یہ دیکھا کہ وہ دکھنے میں کیسے ہیں. مجھے یہ تھا کہ سنت رسول چہرے پہ سجائی ہو. کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ اس حوالے سے جو آپ کو دیکھنی ہے, انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گی. مین جو چیز تھی میری وہ میں نے یہ رکھی تھی کہ میں نے اپنا پردہ نہیں اتارنا اور میں نے اپنا دین کا کام نہیں چھوڑنا. یہ 2 شرائط میں نے پہلے رکھ دی تھی. اگر یہ منظور ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں اس رشتے میں. تو میں نے یہی 2 شرائط رکھی تھی, تو الحمدللہ مجھے پردے میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی. بنت یوسف کہتی ہیں شروع میں میری امی مجھے بہت ٹونٹ کرتی تھی اور میں چپ کر جاتی, پھر جب ہر بار یہی ہونے لگا تو ایک بار بھائی نے امی سے کہا آپ کیوں اس چیز پر اس کو ٹونٹ کرتی ہیں جو اچھی ہے, اللہ کی توفیق سے وہ اس پر آ گئی ہے, تو آپ کیوں اس کو تنگ کرتی ہیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ باتیں کہنا چھوڑ دیا. اللہ کسی نہ کسی کو آپ کی طاقت ضرور بنا دیتا ہے جب ہم آگے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس کے لیے دعا ہے ربی ادخلنی مدخلا صدقی واخرجنی مخرجا صدقی واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے گھر میں سے آپ کی مددگار پیدا کر دیتا. بالکل ایسا ہی ہے. کزنز کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, کریں, ٹو دا پوائنٹ بالکل کریں, پردے میں رہ کے کریں. میری تیاری ہو گئی ہے تفسیر کے لیے اور میری فرینڈ بھی ریڈی ہیں میرے ساتھ, ہم ویٹ میں ہیں, کان ویٹ. انشاءاللہ آپ نے دعا کرنی ہے کہ بہترین طریقے سے یہ پروجیکٹ ہو, کوئی رکاوٹ نہ آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قسم کے شر کو اس پروجیکٹ سے دور کرتے, آمین. آپ ہی نقاب میں تصویر لگانا سوشل میڈیا پر گناہ تو نہیں؟ دیکھیں جو سپیکرز ہیں ٹھیک ہے ان کو دیکھیں, میل سپیکرز بھی ہیں فیمیل. ویسے آپ کو تو پتا نا تصویر نہیں بنائی جاتی, لیکن جو موبائل میں تصویریں آپ کھینچتے ہیں اس کو ڈیولپ نہیں کرواتے, وہ ایک ریس کی طرح ہے. تو اس کے بارے میں اختلاف ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ تصویر موبائل میں رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو ڈیولپ نہ کروائیں, ٹھیک ہے, ضرورت کے لیے آپ استعمال کریں اس کو. تو آپ جیسے میل اسکالرز بھی ہیں فیمیل بھی ہیں, تو وہ اپنی پہچان کے لیے اپنی ڈی پی لگا دیتے ہیں. اگر کوئی فیمیل ہے تو وہ نقاب میں صرف نقاب کے اندر ان کی پکچر ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. لیکن اس چیز سے آپ یوں بچیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ نقاب کی ماڈلنگ کر رہے ہیں. میں الفاظ یاد رکھیں, ایسا نہ ہو کہ آپ تعریفوں کے لیے اپنے نقاب کی ماڈلنگ شروع کر دیں. ڈفرنٹ ابایز میں تصویریں کھینچ کے فیس بک پہ لگائیں. یہ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے, کیونکہ شروع میں جب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو پھر آپ کو اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے, پھر آپ پوسٹ کرتی ہیں ڈفرنٹ ابایاز پہن کے. تو بس ابائے کی ماڈلنگ نہیں کرنی.
شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ کے لیے وہاں نقاب کھولنا پڑتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو وہاں فیمیل ہیں تو آپ ان کو کہہ سکتی ہیں کہ آپ میری پکچر لیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ ان سے، لیکن اگر کوئی بھی فیمیل نہیں ہے، میل ہی ہے، تو پھر گھر سے ہی اپنے چہرے پہ کسی قسم کی کوئی کریم، کوئی ایسی چیز نہ لگا کے جائیں کہ وہ اٹریکٹیو لگے. جیسی وہ تصویر کھینچتے ہیں ود ان سیکنڈ کر کے آپ دوبارہ نقاب اوپر کر لیں اپنا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایئرپورٹ پہ بھی سم ٹائم جو ہے وہاں پہ خواتین نہیں ہوتی اور مردوں نے ہی چیک کرنا ہوتا ہے، وہ صرف آپ کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ آپ کی تصویر میچ کرتے ہیں، پھر آپ فوراً اوپر کر لیتے ہیں پردہ، ٹھیک ہے. اور ایک کوشچن مجھے تھا کہ اگر اچانک کوئی گھر میں آ جائے اور ہم نے نقاب نہ لیا ہو تو ہمارا گناہ ہے. تو دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں تھی، آپ کو اس چیز کا علم نہیں تھا، اچانک کوئی آ گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ نہیں کہ بس آپ کو کسی نے دیکھ لیا تو آپ بس کہیں چلو جی میرا پردہ گیا، نہیں، فوراً سے جو چیز آپ کے پاس ہے اس سے اپنے آپ کو کور کر لیں. ماما کے ماموں سے اب میں پردہ کرتی ہوں تو میں اب کیا کروں؟ تو آپ کرتی ہیں پردہ، تو اب جب وہ آئیں گے تو آپ نہ کریں، کہتا ہے مجھے علم ہو گیا، کیونکہ ماما کے جو ماموں ہیں ان کے جو ماموں ہیں وہ ان کے محرم ہیں تو وہ آپ کے بھی محرم ہیں. آپ کو نہیں علم تھا کوئی بات، اس کو اتنا زیادہ وہ نہ کیا کریں، اپنی انا کا مسئلہ نہ بنایا کریں. جس چیز کا نہیں پتا تھا پتا آ گیا تو بس سرنڈر کر دیں. بس ہم اپنی دین میں بھی اپنے انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا. اس کے علاوہ آج کافی زیادہ کوشچنز ہو گئے ہیں، اگر کچھ کوشچنز رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ ان کو ہم کل دیکھ لیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے. میری پیاری بہنوں، سٹارٹ میں ہر چیز مشکل ہوتی ہے، مشکل لگتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بعد میں اس پہ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. فرسٹ سٹیپ مشکل ہے، اس کے بعد آسانی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے شروع میں آسانیاں ہوتی ہیں، بعد میں مشکل ہوتا ہے. اٹس پارٹ آف لائف. الحمدللہ، سے الحمدللہ فار ایوری تھنگ. یہ جو چیلنجز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی میں رکھتے ہیں، یہ ہمیں نکھارنے کے لیے ہیں، ہمیں سنوارنے کے لیے ہیں، ہمیں مضبوط کرنے کے لیے ہیں، اور اس پہ بھی الحمدللہ. آپ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے، میرے گھر والوں کو، میری پوری ٹیم کو اور میرے بیٹے کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.